جنید سر کہ کس طرف یہ سب کچھ جا رہا ہے، یہ سچویشن جو ہے، جو کلیشز چل رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جوڑ دوں کہ پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو بہت سارے ویڈیوز آ گئے ہیں پارلیمنٹیرینز کے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد پہ جانا چاہ رہے ہیں. خاتون ہے وہ کہہ رہی ہیں مجھے سب سے پہلے بھیج دیا جائے. دیکھیے، آپ کا دوسرا سوال پہلے پوچھوں گا. اگر آپ کو جانے کا شوق ہے تو یاد رکھیے کہ لیبنیز سول وار کے اندر جب فلسطینیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے کافی ہمارے ساتھی گئے تھے تو عربوں کا یہ ایٹیٹیوڈ تھا کہ پاکستانیوں سے صرف وہ ٹوائلٹ دھلواتے تھے یا کھانا پکواتے تھے. وہ آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ آپ کو کوئی، آپ کا امیج یہ نہیں ہے کہ آپ کو یلغار کر کے کسی کو مار دیں گے. آپ کی بھیگی بلی جیسا فیس ہوتا ہے عربوں کے سامنے، آپ جھکے رہتے ہیں. they find you most disgusting. Let me put it this way. اور میں I have been pretty close to the Palestinian movement. کوئی آپ کی ایسی وقار نہیں ہے یا کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ آگا. ان فیکٹ پیلسٹینینز نو کہ ان کا سب سے بڑا قاتل پاکستانی فوج تھی. جب انہوں نے بریگیڈیئر ضیاء الحق کے وقت میں 20,000 فلسطینیوں کو جارڈن میں میسیکر کیا تھا، جس کے بعد بلیک سپٹمبر آپ کو یاد ہوگا گروپوں کے، وہ سب مار کے پھر ضیاء الحق پاکستان میں اسلام دینے آ گئے تھے. سو یو ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن. آپ نے 56 کی وار کے اندر برطانیہ کا ساتھ دیا جب سہروردی صاحب یہاں پرائم منسٹر تھے. باقی آپ کیا کر لیں گے؟ 73 میں آپ کی اپنی حیثیت کچھ نہیں تھی، نہ ہی 67 میں آپ کچھ کر سکے. وہ تو بائی دا ٹائم آنکھ کھلی پاکستان کی تو عرب ملک تو تینوں ہتھیار ڈال چکے تھے. اب جہاں تک مسئلہ ہے یہ موجودہ جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو فلسطینیوں کی لیڈرشپ کے اوپر فیصلہ ہے. ہسٹوریکل ججمنٹ جسے کہتے ہیں نا، کہ آپ 1948 سے 1948 کی جنگ میں کوئی 10 ملکوں کی فوجوں نے حملہ کر دیا اسرائیل پہ. جب اسرائیل پیدا ہوا اس کے دوسرے دن اور ہار گئے جنگ. آپ نے 56 میں لڑائی لڑی اینڈ یو لاس دی وار. آپ نے 67 میں 6 دن میں آپ کی سب کا ایسا تیسا کر کے انہوں نے رومال میں لپیٹ کے آپ کو پورا دے دیا، آپ ختم ہو گئے. 73 کے اندر 1 لاکھ ایجپشین فوج بغیر پانی کی پھنسی ہوئی تھی سائنائی ڈیزرٹ میں. وہ سوویت یونین کا ویٹو کی وجہ سے اور انٹرونشن کی وجہ سے پانی پہنچا وہاں. ایک کتاب لکھی گئی ہے ایسکر لیوین کی ہے، Why Arab Armies Cannot Win Wars, and it is worth studying. کہ اس نے کہا سولجر ٹو سولجر، پلاٹون ٹو پلاٹون they are equal and can fight, but the moment یہ ذرا فوج بڑی ہو جاتی ہے ڈویژنل لیول پہ تو اس کی مینجمنٹ ختم ہو جاتی ہے. اور ایک ایگزامپل اس نے دیا کہ ایجپٹ میں کیونکہ ٹینک بڑی مہنگی چیز ہے تو عام فوجی ٹینک کی اجازت نہیں ملتی. اس میں جو اپوائنٹ کیا جاتا ہے افسر بیٹھتا ہے اور اسی لیے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی بڑی گاڑی ہے تمہارے پاس کیا ہے. تو it's a people that have not yet understood modern warfare کیا ہے. آپ دیکھیے کہ ترکوں کے اگینسٹ جب عربوں نے انگریز سے مل کے، جس میں ہندوستان کی فوج بھی شامل تھی، حائفہ اور یہ سب ترکوں سے آزاد انڈین فوج نے کرایا تھا. جیروسلم سے ترکوں کو ہٹانے میں ماشاء اللہ ہم لوگ، ہماری پنجاب کی فوج اس وقت سے جانی جاتی ہے. فرگیٹ اباؤٹ پاکستان، اس سے نکال دیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ بھکاریوں کی طرح براتیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں کہ ایسی بھی جانا بلو دے کار، اس ٹائپ کا ایٹیٹیوڈ ہے ان کا. بٹ ایز فار ایز دی پیلسٹینینز آر کنسرن، ان کی لیڈرشپ نے ان کو اتنا مروایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں اسٹریٹجی ان کی یہ ہے کہ جتنے زیادہ بچے مرے ہوئے دکھیں گے دنیا میں لوگوں کو ترس آئے گا اور ہمیں کچھ مل جائے گا. انہوں نے 48 کے بعد تمام جنگیں ہارنے کے بعد، تمام بچے مروانے کے بعد، آپ بتائیے کہ جب پیلسٹینین
اسٹیٹ کی ابتدا ہوئی جب کیمپ ڈیوڈ کے بعد یا اوسلو کے اندر جو اکارڈ سائن ہوا تو پیلسٹینین ایڈمنسٹریشن کو ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر جگہ ملی کہ آپ اپنی گورننس شروع کریے وہاں. اس الیکشن کے اندر جو ہونا تھا حماس نے فتح کے ہر ایکٹیوسٹ کو قتل کر دیا, ان کی باڈی سڑکوں کے اوپر ٹرکوں کے پیچھے کھینچ کے. یہ محمود عباس کے جتنے ہیں, یاسر عرفات کی جو پارٹی تھی, یہ they were murdered and completely eradicated. وہ ایران سپورٹ کر رہا تھا انہیں, اور یہ عجب رشتہ ہے شیعہ سنی کا. اس میں دیکھیں بغض معاویہ والی بات آ جاتی ہے کہ ان کا کوئی تعلق نہیں, لیکن ایران از ٹرائنگ ٹو پروو کہ سب سے عرب کیا جانتا ہے, ہم بتائیں گے کہ آزادی کیسے لی. سر مجھے آپ کی راکٹ والی بات سے یاد ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جو شاہین میزائل بنایا ہے وہ 12 منٹ کے اندر وہاں جا کے اور پورے اسرائیل کو جسے کہتے ہیں دنیا کے میپ سے ختم کر دے گا. اور ساتھ ہی ان کے جو مولانا چترالی ہیں ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہوگی, جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے ایٹم بم کس لیے بنا کے رکھا ہے, بچوں کو میوزیم میں دکھانے کے لیے. مار دو جا کے وہاں پہ ان لوگوں کو. تو کر کے دیکھیں نا, وہ آپ کے وہ منسٹر ہی ہیں نا جو کہہ رہے تھے کہ جب ٹیسٹنگ ہو رہی تھی تو وہ بھاگ گئے تھے ملک سے, شیخ رشید. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے لیے میں تیار ہوں. ارے بھیا جانے دو, کیوں؟ ایک تو زبان اڈاپٹ کر لی, اردو آپ نے بولنی آتی نہیں آپ کو, آپ فرفر بولتے ہیں. اپنی مادری زبان میں کبھی بات کیا کریں تو سمجھ میں بھی آئے لوگوں کو. یہ فنڈامنٹلی پاکستان کو چھوڑ دیں اس چکر میں. ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو میں نے دیکھا تھا, ایک شی واز اے وومن اسپیکنگ ویری سینسبلی, صرف شارٹ میں 2 عورتیں تھیں, پی ٹی آئی کی تھی کوئی. وہ دیر آر پیپل ہو انڈرسٹینڈ دس. بے تحاشا لوگوں کو پتا ہے کہ وداؤٹ ریکگنائزنگ اسرائیل ایز اے نیشن اسٹیٹ, برٹش انڈیا کی پارٹیشن ایکسیپٹیبل ہے, برٹش پیلسٹائن کی پارٹیشن ایکسیپٹ نہیں ہے. یعنی کوئی حد ہوتی ہے نا. ایک عقل سے پیدل لوگوں, تم نے ہندوستان کو بانٹ دیا اس چکر میں کہ تم نہیں رہ سکتے. وہ جن کا ملک تھا, جو اصلی یہودی 4000 سال سے رہ رہے ہیں وہاں پہ, حضرت موسیٰ کے ٹائم سے وہاں ہیں, وہ اپنے جگہ کو اپنا ملک بنانا چاہتے ہیں. تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے ہندوستان میں بیٹھے ہوئے آدمی کو یا پاکستانی کو؟